طاہر کا مطلب نجس نہیں ہونا چاہیے، اس میں بلڈ نہیں ہونا چاہیے۔ طیب کا مطلب کیا ہے؟ تب بڑا سینسیٹیو ہے طیب۔ ایک خاتون ہے رسول کے پاس، یا رسول اللہ میں کماتی ہوں، اس زمانے میں بھی کچھ خواتین جاب کرتی تھی، یا رسول اللہ میری جاب ہے، میرے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، یا رسول اللہ میری کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ کہا کرتی کیا ہو؟ کہا بازار میں جا کے کچھ چیزیں بیچتی ہوں، تو حلال ہے حرام ہے؟ نبی نے فرمایا جب نماز کا وقت ہوتا ہے کہ اپنے کاروبار کو بند کرتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اتنے گاہک ہوتے، نماز تو پڑھتی ہوں لیکن بعد میں پڑھتی ہوں۔ تو فرمایا تمہاری کمائی حلال تو ہے، طاہر تو ہے، پر طیب نہیں ہے۔ کہ بندہ بزنس اور جاب کرتے وقت جب اللہ کا بلاوا آئے جا بھی سکے، مطلب پاسبلٹی ہو جانے کے لیے، لیکن بندہ نہ جائے، تو وہ دو کنڈیشن تو ہوتی ہیں، تیسری کنڈیشن نہیں ہے۔ دوسرا سوال، یا رسول اللہ میں لباس کون سا پہنوں؟ اکثر خواتین، اکثر جوان سوال کرتے ہیں کہ بھائی اس زمانے کے کپڑے تو ہم نہیں پہن سکتے، کہ آپ کو بعض روایت ملتی ہیں سفید کپڑا پہننا مستحب ہے۔ سفید یہ مستحب اور مکروہ، اس پہ زیادہ زور نہ دیا کریں۔ مستحب اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی ہوتا ہے، مکروہ بھی اکارڈنگ ٹو دا سوسائٹی ہوتا ہے۔ عرب وہ کنٹری تھی جو سب سے زیادہ ہاٹ اور سب سے زیادہ گرم کنٹری تھی، 50 ڈگری تک گرمی ہوتی تھی۔ اب ظاہر 50 ڈگری میں سائنٹیفکلی پروف ہے جو سفید کپڑا ہوتا ہے وہ گرمی کو اپنے وجود میں جذب نہیں کرتا۔ بلیک کپڑا اس سوسائٹی میں مکروہ تھا کیونکہ وہ گرمی کو اپنی طرف کیا کرتا تھا؟ کھینچتا تھا۔ تو اکارڈنگ دیٹ سوسائٹی بنایا مستحب ہے، مکروہ ہے۔ تو مستحبات اور مکروہات سوسائٹی کے اکارڈنگ ہوتے ہیں۔ اب فرمایا یا رسول اللہ لباس کون سا پہنوں؟ اب مختلف سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، نبی نے کیا بتایا؟ اصول بتایا۔ فرمایا لباس وہ پہنو جو لباس حیا ہو، صفت بتا دی۔ لباس وہ پہنو جو لباس عفت ہو۔ اب مرد ہو یا عورت ہو، میں کوئی بھی لباس پہن سکتا ہوں۔ آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، میں نے عربک ڈریس پہنا ہوا ہے، مختلف کلچر کے مختلف لباس ہوتے ہیں، افغانی ڈریس ہے، چائنیز ڈریس ہے، ہر ڈریس ہے، ہر ڈریس بندہ پہن سکتا ہے۔ لیکن فرمایا دو صفت دیکھا کرو کہ تمہارے لباس میں عفت ہے کہ نہیں ہے، تمہارے لباس میں حیا ہے کہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ لباس عفت کیا ہے؟ فرمایا لباس عفت اور لباس حیا یہ ہے کہ بندہ ایسا لباس پہنے جس میں اس کے بدن کا سائز پتہ نہ چلے۔ جناب سیدہ وصیت کر رہی ہیں، جناب فضا فرماتی ہیں کہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں، بی بی آپ اتنی پریشان کیوں ہیں جاتے جاتے؟ فرمایا فضا عرب میں رسم ہے جب جنازوں کو اٹھایا جاتا ہے تو چارپائیوں پہ اٹھایا جاتا ہے۔ فضا جب خاتون کا جنازہ چارپائی پہ ہوگا اس کے بدن کا سائز کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ لگ جاتا ہے، لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ میرے بدن کا سائز کسی کو پتہ لگے۔ تب جناب فضا نے کہا بی بی حبش میں عورتوں کو تابوت میں ڈالا جاتا ہے۔ فرمایا ایسی خوشی سیدہ کے چہرے پر آئی کہ ابھی علی کو کہو کہ میرے لیے کیا بنائے؟ تابوت بنا دے۔ ایسا لباس نہ مرد پہنے نہ عورت پہنے جس میں انسان کی باڈی کا پتہ لگے۔ کبھی فرمایا یہ پانی کا گلاس بھی آپ پیتے ہو نا، اسے آپ عبادت بنا سکتے ہو، پگڑی لگا تو عبادت بنا سکتے ہو، کپڑے پہن تو عبادت بنا سکتے ہو، جو بھی کرو وہ عبادت بن سکتا ہے اگر انسان اللہ کے لیے کرے۔ میں اس طرح بھی پانی پی سکتا ہوں لیکن کہوں پانی پی رہا ہوں قربتاً اللہ۔ آپ کہیں گے مولانا پانی سے اللہ کا قرب کا تعلق کیا ہے؟ نیت اگر اچھی ہونی چاہیے، خدا پانی پی رہا ہوں تاکہ باڈی میں طاقت آئے، جب طاقت آئے گی عبادت کروں گا، دین راہ خدا میں محنت کروں گا، بچوں بیوی کے لیے حلال کی کمائی کماؤں گا، لہٰذا پانی پینا کیا ہو گیا؟ عبادت ہو گیا۔ اسی طرح لباس پہنے، پروردگارہ لباس پہن رہا ہوں، لباس حیا پہن رہا ہوں جس سے انسان کے بدن کا پتہ نہ لگے۔ دوسرا لباس اتنا باریک نہیں ہونا چاہیے جس سے انسان کا بدن نظر آئے۔ اب اکثر لوگ باڈی بلڈنگ کے لیے جاتے ہیں، میں نے کسی جوان سے کہا، میں نے کہا باڈی بلڈنگ تو کر رہے ہو لیکن لمبی شرٹس پہنا کرو، اچھے کھلے ڈھلے کپڑے پہنا کرو۔ کہ مولانا پھر باڈی بلڈنگ کا فائدہ کیا؟ ہم تو کرتے اسی لیے تاکہ ڈولے شولے نظر آئیں۔ تو مطلب یہ جتنی ایکسرسائز کر رہا ہے یہ دنیا کے لیے کر رہا ہے، اپنے بدن کی اور باڈی کی صحت بنانے کے لیے نہیں کر رہا۔ یہاں نیت بدلی وہ کام خراب ہو گیا، لیکن نیت یہ کی کہ صحت مند بدن ہوگا تو صحت مند روح ہوگی اور عبادت میں مزہ آئے گا۔ بندہ کتنا بھی نیک ہو اگر بیمار ہوگا عبادت میں مزہ نہیں آئے گا، نماز میں مزہ نہیں آئے گا۔ صحیح صحت مند بدن ہوگا عبادت میں بھی کیا ملے گا؟ لطف ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر آل محمد۔ تو فرمایا اصول کو کیا کیا کرو؟ فالو۔ رول کو کسی بھی کنٹری میں رہتے ہوئے بندہ فالو کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہ کرو جس سے نامحرم تمہاری طرف کیا ہو؟ اٹریکٹ ہو۔ کئی نوجوان یونیورسٹی جاتے ہیں، ویسے تو ملنے آتے ہیں تو 10 منٹ میں بندہ تیار ہو جاتا ہے، لیکن جب ینگ ہوتے تھے یونیورسٹی جاتے تھے تو ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ نوجوان آئینے کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ میں نے کہا یہ کنگھیاں کس کے لیے دے رہے ہو؟ یہ سینٹیں پرفیومیں کس کے لیے لگا رہے ہو؟ کیونکہ وہ ایک ایسی گیدرنگ میں جا رہا ہے جو مکس گیدرنگ ہے، اور وہاں پہ کوئی دیکھے گا اس کی تعریف کرے گا۔ مثلا انسان اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا اچھی بات ہے، لیکن اس نیت کے لیے جائے کہ میں کسی نامحرم کو کیا کروں؟ اٹریکٹ کروں، تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ میں لنڈن اور UK کی ریسرچ آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک ریسرچ نکالی کہ 18 ایئر سے لے کے 25 ایئرس کے اکثر یوتھ جو ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔
جس میں بڑی تعداد خواتین کی تھی. یہ مائیں بہنیں غور سے سنیں. ایک تو مجلسوں میں آ کے بعض خواتین کو بات کرنے کی عادت ہوتی ہے. ہمارے نانا مرحوم کہتے تھے اگر ایک کمرے میں 2 خواتین کو بند کیا جائے اور اگر وہ بات نہ کریں یہ کائنات کا سب سے بڑا معجزہ ہے. کم از کم مجلس امام حسین میں غور سے بیٹھا کریں. فرمایا 18 ایئر سے لے کے 25 ایئرس تک اکثر دیکھا گیا کہ ڈپریشن کا شکار ہیں. ریسرچ کی کہ ڈپریشن کا شکار کیوں, گوگل پہ جا کے آپ ریسرچ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا اس کا ریزن ہے انسٹاگرام کو یوز کرنا. انسٹاگرام سے ڈپریشن کیسے بڑھتا ہے؟ اب کا انسٹاگرام میں ہوتا کیا ہے؟ انسٹاگرام میں یہ جتنی اپنی پکچرز اپلوڈ کرتی ہیں وہ ساری فلٹر والی ہوتی ہیں. آج کل کوئی آئی فون سے فوٹو بھی نکالتا ہے, کہتے ہیں مولانا اپنا موبائل مثلا اینڈرائڈ ہو تو دوسرے کو کہتا ہے آئی فون سے نکالو کیونکہ آئی فون سے فوٹو اچھا نکلتا ہے. مطلب اسے بھی پتہ ہے میری شکل اچھی نہیں ہے. آئی فون اس کو فلٹر لگا کے کیا کرے گا؟ مطلب جو میرے پاس ہے میں اس سے راضی نہیں ہوں. جو گھر ہے راضی نہیں, جو شوہر ہے اس سے راضی نہیں, جو بیوی ہے اس سے راضی نہیں, جو پیسہ ہے اس سے راضی نہیں, جو جاب ہے اس سے راضی نہیں. المن مزید, المن مزید اور چاہیے. قناعت ختم ہو چکی ہے. یہاں تک کہ انسان اپنی شکل سے راضی نہیں, اپنی ناک سے راضی نہیں, اپنے ہونٹوں سے راضی نہیں, اپنے گالوں سے راضی نہیں. کہتا نہیں اس کو بھی بدلوں, اس کو بھی بدلوں. اس کا بھی ایک ریزن ہے کہ ہر انسان پرفیکشن چاہتا ہے اور وہ پرفیکشن جسم میں ڈھونڈتا ہے. حالانکہ اس پرفیکشن کو اگر کہیں پہ ڈھونڈ سکتا ہے وہ محبت پروردگار عالم میں ملتی ہے. کیوں کائنات میں اگر کوئی پرفیکٹ ذات ہے وہ پروردگار عالم کی ذات ہے. کہ اکثر خواتین انسٹاگرام کو یوز کرنے کی وجہ سے کیا ہو گئیں؟ ڈپریشن کا شکار ہو گئیں. اب ہوتا کیا کہ انسٹاگرام میں ایک فلٹر نہیں 3 فلٹر لگتے ہیں. اب یہ جو جس پکچر کو اپلوڈ کرتی ہے اس پکچر پہ 3 فلٹر, اور جب اس پکچر کو دیکھتی ہے تو کہتی ہے میں کتنی خوبصورت ہوں, میں کتنی اچھی ہوں. اور کہتا ہے موبائل رکھ کے جب صبح اٹھتی ہے چہرہ دھوتی ہے اور جب آئینے کے سامنے جاتی ہے پریشانی کے عالم میں کہتی ہے یہ کون ہے جو مجھے آئینے میں نظر آ رہا ہے. اب تو مردوں میں بھی آ گیا, اب تو لڑکوں میں بھی آ گیا. مطلب اپنی شکل سے پھر ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, پھر مختلف بیوٹی کے آپریشنز کی طرف جاتی ہیں تاکہ یہ اپنے وجود سے کیا ہو جائیں؟ سیٹسفائی ہو جائیں. اصل سیٹسفیکیشن جو انسان کو ملتی ہے وہ محبت پروردگار عالم میں ملتی ہے اور قناعت میں ملتی ہے. فرمایا لوگوں کے بڑے گھروں کو دیکھ کر اپنی چھوٹی جھوپڑیوں کو تباہ و برباد نہ کیا کرو. زندگی کو اللہ کے اصولوں کے مطابق بتائے ہوئے اصول, میں نے صرف 2 اصول بتائے ہیں, ہر اصول پہ عمل کرو گے تو زندگی میں کیا آئے گا؟ سکون آ جائے گا. واللہ آپ کے گھروں میں بیماریاں نہیں ہوں گی اگر اہل بیت کے بتائے ہوئے سفرے ہمارے گھروں میں ہوں. ہم نام تو علی کا لیتے ہیں لیکن سفروں پہ یزیدی چیزیں پڑی رہتی ہیں, تو بھائی شفا کیسے ملے گی جب میں نے مولا علی کی بات کو نہیں سنا؟ کھانا کتنا کھانا ہے یہ مولا نے بتایا ہے, رات کو کیسے سونا ہے یہ مولا نے بتایا ہے, صبح چلنا کیسے ہے, سونا کیسے ہے, کھانا کیسے ہے, یہ ہر چیز امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دی ہیں. لیکن ہم اس چیز کو فالو نہیں کرتے تو زندگیوں میں سکون بھی نہیں آتا. وقت تمام ہو گیا ہے. جشن کی مجلس سے ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی آپ کو سنا دوں. ہمارے بکھر کے دوست تھے, کہتے ہیں مولانا ایران سے ہم پڑھ کے پاکستان گئے اور جب ایک عالم ایک سوسائٹی میں پڑھ کے آتا ہے اس کی توقع مجمع سے یہ ہوتی ہے کوئی آئے گا مولانا نماز کا پوچھے گا, روزے کا پوچھے گا, حج کا پوچھے گا, عمرے کا پوچھے گا. لیکن کہتے ہیں مولانا ہم جس گاؤں پہ گئے تو اکثر خواتین آتی تھیں, مولوی صاحب میرا شوہر کے ساتھ جھگڑا ہے, میرا ساس کے ساتھ جھگڑا ہے, لہٰذا مجھے کیا دیجئے؟ تعویذ دیجئے تاکہ مسئلے حل ہو جائیں. اب کہتا میں پریشان, میں نے دین کا علم پڑھا, کوئی تعویذوں کا علم تو نہیں پڑھا ہے. 2 مولوی بڑے خوش رہتے ہیں, تیسرا طبقہ ہمارا بیچارہ اکثر پریشان رہتا ہے. ایک وہ مولوی جو مجلسیں پڑھتے ہیں, دوسرے وہ مولوی جو تعویذ لکھتے ہیں. ان دونوں کا الحمدللہ روزگار بڑا اچھا رہتا ہے. اب کہتا ہے میں دونوں میں نہیں تھا. میں نے کہا نہ ایران میں کسی نے مجھے تعویذ لکھنا سکھایا, نہ کوئی اتنی تقریر میں اچھی کرتا تھا. میں نے کہا خاتون تعویذ واویز نہیں, گھر میں مسئلہ کیا ہے؟ کہ یہ مسئلہ ہے. کہتا ہے میں لاکھ نصیحتیں کرتا, کہتے نہیں مولوی صاحب تم لگتا ہے پڑھے لکھے نہیں ہو. اب کہتا ہے مجھے چھٹے امام کی حدیث یاد آئی, کلم الناس بقدر عقولہم, لوگوں سے اتنی بات کرو جتنی لوگوں کی عقل ہے. میں نے کہا اب یہ تعویذ صحیح سمجھے گی, حدیث ودیث سے نہیں سمجھے گی. میں نے کہا خاتون آ جانا کل, میں تمہیں ایک ایسا تعویذ دوں گا جو آج تک تمہیں کسی مولوی نے نہیں دیا ہوگا. کہ وہ خاتون آ گئی, کہتا ہے ایک کاغذ میں نے اسے دیا, میں نے کہا یہ لے, یہ ایسا تعویذ ہے جو کسی مولوی نے آج تک تمہیں نہیں دیا ہوگا. کہ کیا کروں؟ کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ سانس مجھے بہت لڑتی ہے, صبح سے شام تک مجھے برا بلا کہتی ہے. کہ دیکھو آج صبح جب تم سے لڑائی شروع کرے اس تعویذ کو اپنے دانتوں کے نیچے دینا, اور وہ جتنی تجھے گالیاں دے
تم اتنا اسے دبانا، دیکھنا 5 منٹ میں اس کی زبان کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی۔ کہتا ہے مولانا کبھی میری کسی گاؤں والے نے خدمت نہیں کی، اگلے دن دیکھا یہ میرے لیے ساگ لے کر آئی، مکھن لے کر آئی، دودھ اور لسی لے کر آئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب ایسا تعویذ دیا 5 منٹ میں اس بڈھی خاتون کا منہ کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ میں نے کہا ادھر بیٹھ، اسے بٹھایا۔ میں نے کہا تعویذ ہے کہاں؟ وہ تو ہمیشہ ساتھ رکھتی ہوں، جیسے جھگڑا ہو دانتوں کے نیچے اور دے دنا دن دبانا شروع کر دیتی ہوں اور میرا مسئلہ وہیں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ حل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ذرا تعویذ نکال۔ اس نے نکالا۔ میں نے کہا کھول۔ اس نے کھولا۔ کیا دیکھا؟ اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ غصہ ہوئی، مولوی صاحب میری انسلٹ کر رہے ہو، تم نے خالی کاغذ دیا ہے۔ کہ اسے چھوڑ، یہ بتا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہ اثر تو ہوا۔ کہ یہ کاغذ کا اثر نہیں تھا، چھٹے امام کے فرمان کا اثر تھا۔ کہ کیا فرمان تھا؟ کہ مولا فرماتے ہیں جب بھی جھگڑا ہو جائے تو مد مقابل جب گالیاں دے تو بہترین کام یہ ہے خاموشی اختیار کرو۔ کہ پہلے تمہاری سانس تم سے لڑتی تھی، وہ 2 سناتی تھی، تم 3 سناتی تھی، جھگڑے سے جھگڑا ہوتا تھا۔ بال کو جتنا اسپیڈ سے دیوار پہ مارو گے اتنی اسپیڈ سے واپس آئے گا، لیکن وہ بیچاری اب تمہیں کہتی رہی، تم کچھ اسے جواب ہی نہیں دیتی۔ وہ بھی بیچاری کہنے لگی میری بہو کتنی نیک ہو گئی ہے، مجھے جواب نہیں دے رہی۔ تو اگر اصول اہل بیت پہ عمل کیا جائے تو دنیا بھی آباد، آخرت بھی آباد۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کی قلیل عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے مولا اور آقا اصل خوشی شیعیان اہل بیت کی تب ہے جب ہمارے مولا کا ظہور ہو۔ پروردگارہ فرزند زہرا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے